تھرڈ جینڈر کیا واقعی جنسی معذوری ہے یا پھر ذہنی مسئلہ؟ اگر یہ کہا جائے کہ تھرڈ جینڈر صرف رویوں کی تبدیلی کا نام ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ ہمارے معاشرے میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم ٹرانسجینڈر سمجھ کر منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ دراصل یہ انٹراسیکس کے مریض ہوتے ہیں جن کی پیدائش کے وقت جنس واضح نہیں ہوتی، جو کہ ایک قابل علاج مرض ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان، میں ممتاز لشکرانی ہوں۔ ناظرین، آئے دن ہم میڈیا رپورٹس میں یہ سنتے ہیں کہ ایک لڑکی نے اپنی جنس تبدیل کروا لی اور وہ لڑکا بن گیا، اور ایک لڑکے نے اپنی جنس تبدیل کروائی اور وہ لڑکی بن گیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کے اندر برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ یہ جنس کی تبدیلی کس طرح ہوتی ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہے برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر انصر جاوید صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ جنس کی تبدیلی کیسے ممکن ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ سنائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی آپ ہمیں بتائیں کہ برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن ہے کیا؟ برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن بیسیکلی 18 ٹائپ آف برتھ ڈیفیکٹس ہیں جو بچے ماں کے پیٹ سے اپنی یہ ڈیفیکٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں، لائک پاؤں ٹیڑھے، بھینگا پن، کمر کی ہڈی پہ پھوڑا، پیشاب کا راستہ صحیح نہ آنا، پخانے کے راستے خون آنا، ہونٹ کٹے، تالو کٹے، جنس واضح نہ ہونے والے وغیرہ وغیرہ، یہ ڈیفیکٹ ایسے ہیں جو بچے ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جنس کی تبدیلی کیسے ممکن ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ جنس کی تبدیلی کا اگر کانسیپٹ سمجھنا نا تو دو ایشو کو بڑا کلیئرلی سمجھنا پڑے گا۔ ایک ہے جنس واضح نہ ہونے والے جس کو انٹرسیکس کہتے ہیں، دوسرا ہے ٹرانسجینڈر جو کہ ایک بڑا ہاٹ ایشو ہے۔ اچھا، یہ دونوں سوسائٹی نے تب مکس کیا ہوا ہے، ایک کا علاج سرجری ہے اور دوسرے کا علاج سرجری نہیں، اس کا علاج نفسیاتی ہے۔ آج جو آپ کا جو کویشچن ہے وہ ہے جنس واضح نہ ہونے والے بچوں کے متعلق۔ انٹرسیکس بچے ایسے ہیں، اگر جس دن یہ پیدا ہوتے ہیں ماں اور ڈاکٹر کو تو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کی جنس واضح نہیں ہے۔ اور اگر اس کانسیپٹ کو اور کلیئر کرنا چاہتے ہیں اسلام اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں، تو آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جوڑے پیدا کیے، کسی بھی جگہ پہ ہجڑا خسرا مخنث کا ذکر نہیں ہے، اور جوڑوں کا پیدا کیا، اور فقہ میں ڈیفیکٹ کی بھی بات ہوئی۔ تو اس لیے یہ بڑی کلیئر ہے کہ جو بچہ اللہ نے پیدا کیا، اگر اس کا کوئی ڈیفیکٹ ہے جو ڈاکٹر اور ماں کو تو پہلے دن پتہ چل گیا، مگر اللہ نے اس کو کوئی نہ کوئی جنس اسائن کی ہوئی ہے، یا وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے۔ اب میڈیا، جو آپ کا کویشچن ہے، آپ کہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹس یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بن گئی، لڑکا لڑکی بن گئی۔ اسلام اور میڈیکل سائنس کی روح سے کوئی جنس تبدیل نہیں کی جا سکتی، جنس کو درست کیا جاتا ہے۔ آج کے دن تک برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن نے 208 سرجری کر کلیئرٹی آف جینڈر کی ہے، ہم نے جنس چینج نہیں کی، ہم نے جنس کو درست کیا ہے۔ یہ کانسیپٹ آپ کے لیے کلیئر ہونا بڑا ضروری تھا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ اس چیز کا تعین کس طرح کرتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ شروع میں ایک بات کہی کہ جس دن یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں اور ڈاکٹر کو تو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ نارمل نہیں ہے، اسے ڈیفیکٹس ہے۔ اور کیونکہ یہ ایسی بچہ بھی کیونکہ ماں اور ڈاکٹر کو پہلے دن پتہ چل جاتا ہے تو وہ اسے چھپا لیتے ہیں، کپڑوں میں رکھتے ہیں، ایکسپوز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دوسروں کو پتہ نہیں چلتا۔ اچھا، جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کی 4 اقسام ہیں۔ ایک عام آدمی کو آسانی سے اگر سمجھانے کے لیے بات کیجیے تو یہ جنس واضح نہ ہونے والے بچوں کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، آرگن ڈیولپ نہ ہونا، آرگن چھوٹے رہ جاتے ہیں وہ۔ اچھا، اس میں بڑا کلیئر ہے، وہ لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے، کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی تیسری مخلوق ہے۔ آرگن ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی فیملی نہیں بنا سکتا، یہ اس کی جو پرسنٹیج ہے 1.5-2% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے ڈیول آرگن، اس کو بھی غلط فہمی اور لا علمی کی وجہ سے، دونوں آرگن کی موجودگی کی وجہ سے تعین نہیں کیا جاتا کہ اسے لڑکا سمجھے کہ لڑکی سمجھے، اس کو بھی تیسری کو ہجڑا خسرا مخنث کہہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم ان کے ایک ٹیسٹ پروسیس سے گزارتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پروڈکٹیو آرگن کون سا ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک پروڈکٹیو ہوتا ہے، ایک نان پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ جو پروڈکٹیو ہوتا ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے، نان پروڈکٹیو کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔
جب وہ ریموو ہوتا ہے تو جینڈر کلیئر ہو جاتی ہے، اور ایک جینڈر کے ساتھ اپنی شناخت کو بنا لیتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اچھا، تو اس کے لیے آپ کون سا ٹیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں، ایک تو بڑا کیوروٹائپنگ ہے جو شوکت خانم اور آغا خان ہاسپٹل میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں جو ایکس ایکس اور ایکس وائی کا پتہ چلا۔ اگلی جو بات میں کرنے چاہ رہا تھا ان کے لیے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دو ہی ٹیسٹ ہیں جو ابتدائی اگر کیے جائیں تو دو بڑے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں، ایک تو الٹراساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے اور دوسرا کیوروٹائپنگ سے پتہ چل جاتا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا، یہ 97% لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا ایکسٹرنل سٹرکچر کی شیپ نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے اووری اور یوٹرس دیا ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایک سرجری کر اس کو شیپ اپ کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی قسم یہ ہے، ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کو ماں باپ نے خود ہی ٹیگ لگا دیا، پتہ ہے جنس واضح نہیں ہے، مگر ایک لڑکے کو انہوں نے لڑکی کا ٹیگ لگا دیا، لڑکی کو لڑکے کا لگا دیا کیونکہ جنس واضح نہیں تھی۔ اب وہ براٹ اپ ایک لڑکی کا لڑکوں کی طرح ہو رہا تھا اور لڑکے کا لڑکی کی طرح ہو رہا تھا۔ جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ایک کیوروٹائپنگ ٹیسٹ کے بعد ایکس ایکس اور ایکس وائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب یہ پتہ چلتا ہے تو پھر ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ پروسیس ہے، ہارمون تھراپی ہے، انجیکشنز ہیں، ان سے آرگن ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آرگن تو اللہ نے دیے ہوئے تھے، باہر سے تو کچھ نہیں آ رہا، تو وہ جب ڈیولپ کرتے ہیں تو اس سے جنس کی کلیئرٹی ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ بیسیکلی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے جو ڈیفیکٹس ہیں ان کو جو ہے نا ان کا علاج کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور یہی ہم آپ کے اساتذہ سے میڈیا کو بھی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور میڈیا میں بھی یہ بات کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں لڑکا لڑکی بن گئی اور لڑکی لڑکا بن گیا تو کنفیوژن ٹرانسجینڈر کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈر تو ایبسولوٹلی نارمل لوگ ہیں۔ مطلب کہ آپ کے کہنے کا وہی مقصد آ گیا نا کہ آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ جنس کی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ ان کے اندر یہ جو جنسی مسائل ہیں یا جو ڈیفیکٹس ہیں صرف ان کی جو ہے نا آپ درستگی کرتے ہیں۔ درستگی ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب ان کے آپریٹ ہو جاتے ہیں انٹرسیکس بچوں کے، تو اس کے بعد یہ بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ جی، جو جنس واضح نہ ہونے والے بچے ہیں نا، ان کی ملٹیپل سرجری ہے۔ ایک تو 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک ایک ٹریٹمنٹ پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، ڈفرینٹ ان کی کنسلٹیشن چل رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اس کنسلٹیشن اور پروسیس سے نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جو ملٹیپل سرجری ہے 2 یا 3، اور جو ایک سرجری سے دوسری سرجری کا جو وقفہ ہے وہ تقریباً 6 ماہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی کلیئرٹی آف جینڈر ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب ان کی سرجریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، ایک انٹرسیکس چائلڈ تھا، آپ نے ان کی سرجری کر لی، وہ لڑکی بن گیا، بعد میں وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ابھی کیونکہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں بالکل چھوٹی عمر میں آتے ہیں، کیا آتے ہیں، ابھی ریسنٹلی 2 بچیاں تھیں جو CH46 XX پیشنٹ تھی، اور اب ماشاءاللہ بڑی ہو گئیں، بڑی ہونے کے بعد ان کی شادیاں ہوئی ہیں، اور ایک ماشاءاللہ ماں بن گئی ہے اور دوسری نے کنسیو کیا ہوا ہے۔ مطلب کہ 80 to 90% ان کے جب کلیئرٹی آف جینڈر ہوتی ہے تو فیملی بنانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے آتے ہیں انٹرسیکس کے بچے ہوتے ہیں، جب ان کی ملٹیپل سرجریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ جو ہے نا آگے شادی ہونے کے بعد اپنی اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ جی، 80 to 90% جو ان کے چانسز جو ہے فیملی بنانے کے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں جو ہے نا اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بڑا کلیئر ہے، آپ قرآن پاک پڑھیں، دیکھیں قرآن پاک میں تو بڑا کلیئرلی اللہ میں نے یہ فرمایا میں نے جوڑے پیدا کیے، کہیں بھی ہجڑا خسرہ مخنث کی بات ہی نہیں ہوئی۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بھانج مرد اور بھانج عورتیں پیدا کی، میں ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہوں۔ آپ جو بچے جن کے جنس واضح نہ ہونے والے آرگن ڈیولپ نہیں ہوتے، جب آپ ان کو ہجڑا خسرہ مخنث کرتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ فیملی نہیں بنا سکتا، تو ہمارا کویشچن سوسائٹی سے یہ ہے کہ بھانج مرد اور بھانج عورت بھی فیملی نہیں بنا سکتی، آپ ان کے اوپر بھی ہجڑا خسرہ یا مخنث کا ٹیگ لگائیں۔ آپ نہیں لگاتے کیونکہ وہ تو آپ کو نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے آرگن بھی نارمل نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک برتھ ڈیفیکٹ ہے، اس کو برتھ ڈیفیکٹ کے طور پہ لیں۔ اچھا، جو تینوں اقسام دوسری ہیں ان کی تو سرجری کے بعد جینڈر کلیئر ہو جاتی ہے۔ ٹرانسجینڈر کی بھی 5 اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، ایک تو یہ ہو گیا جو جینڈر ڈسفوریا والے، یہ وہ ہے ٹرانسجینڈر جو ریئل ہے، جو ایک اللہ نے ایک بیماری ان کو پہ ڈالی،
آزمائش پہ ڈالا اور وہ اس میں مبتلا ہو گئے. دوسری قسم ہے سڑکوں پہ مانگنے والے 80% لوگ جس کو آپ بھکاری سمجھتے ہیں ٹرانسجینڈر کے روپ میں، وہ بیروپیاں ہیں. ان کو جینڈر ڈسفوریا نہیں ہے، وہ صرف کمانے کے لیے آ جاتے ہیں. تیسری قسم ماں باپ بنا دیتے ہیں. ایک گھر میں زیادہ لڑکے ہیں، لڑکی کی خواہش ہے، لڑکی نہیں ہوئی تو ایک بچے کے ذمہ کچن لگا دیا. شروع میں تو کچن کیا، پھر اس کے بعد اس نے جب سنبھالا کچن، فیملی میں پروموٹ کر دیا. یہ دیکھو میرا بیٹا بیٹی ہے، بیٹیوں کی طرح کھانا پکاتا ہے، کھانا مہمان سرو کرتا ہے. اتنی ہیمرنگ ہوتی ہے. کئی کیسز ایسے آئے ہیں نارمل لڑکا اپنے آپ کو اڈاپٹ کر جاتا ہے جینڈر ڈسفوریا ٹرانسجینڈر میں، اسے جینڈر ڈسفوریا نہیں ہے. سیم لڑکی کا بھی کیس ایسا ہی ہے. پھر ایک یہ کیونکہ علمی بات ہے جو کہ جانی چاہیے، بعض اوقات لوگ پرفارم نہیں کر پاتے اپنا شادی شدہ ریلیشن، تو یا بیوی نے یا کسی نے ان کے ذہن میں تانے دے کر یہ بٹھا دیتے ہو کہ تو کس رہا ہے. وہ 100% نارمل بندہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر سمجھ لیتا ہے. ہمارے پاس بھی آ جاتے جی، جب ہم نے ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ ان میں ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، مگر کیونکہ سائیکولوجیکلی ایک مرتبہ دھچکا لگ جاتا ہے، اس دھچکے میں وہ مینٹلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ میں ٹرانسجینڈر ہوں. تو یہ اس طرح یہ ایشو ایسا ہے جو میڈیا میں ڈسکس ہونا چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس ہو اور بتایا جائے اور جس کا علاج ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں اس بارے میں جو ہے نا مکمل انفارمیشن دی ہے کہ جنس کی تبدیلی کس طرح ہوتی ہے، کیسے ممکن ہے، اس کا مکمل پروسیجر اور علاج کا طریقہ کار کیا ہے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں.